کسی نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے حکومتی حوالے سے، کسی اداروں نے، ایف بی آر نے، کہ بھئی اس معاملے کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ آپ کو ریلیف دیں گے؟ دیکھیے ایف بی آر کے ساتھ ہمارے کوئی 30 دن مذاکرات چلتے رہے. بنیادی طور پہ ایف بی آر ایک امپلیمنٹیشن کا ادارہ ہے، وہ کوئی پالیسی بنانے والا اور فیصلہ کرنے والا ادارہ نہیں. فیصلے حکومت کرتی ہے اور حکومت فیصلے کرنے کے بعد عمل درآمد کے لیے ان کو دیتی ہے. گزشتہ چیئرمین ایف بی آر امجد زبیر ٹیوانہ صاحب، جنہوں نے پھر سیٹ چھوڑ دی، ہمارے طویل مذاکرات ہوئے اور انہوں نے اور ان کی پوری ٹیم نے تسلیم کیا ہمارے موقف کو کہ یہ درست ہے. لیکن اس کے بعد جب ایف بی آر کی طرف سے بے بسی کا اظہار کیا گیا کہ ہم اس اسکیم کو نہیں بدل سکتے، درست سمجھنے کے باوجود نہیں بدل سکتے اپنی مجبوریوں کے باعث، تو اس کے بعد ہمیں ہڑتال پر جانا پڑا. اچھا ذرا سا میں یہ روک رہا ہوں میں آپ کو، جو آپ کہہ رہے کہ تسلیم کیا، کیا ان رائٹنگ کوئی چیز دی تھی آپ کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، یا صرف لفظوں کے اندر تسلیم کیا؟ دیکھیے ان رائٹنگ تو نہیں، جب زوم لنک میٹنگز ہوتی ہیں، پاکستان کے تاجر نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے سمجھ گیا میں، سبمٹ کی جاتی ہے. جی سمجھ گیا، جی آگے بولیے. تسلیم کرنے کہتے ہیں. دیکھیے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. تاجر دوست اسکیم کو ہم کیوں تاجر دشمن کہتے ہیں؟ جی تاجر دوست اسکیم کے نام پر انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ٹیکس نیٹ کے اندر تو یہ نہیں اضافہ کر سکے. کیوں؟ کہ ایک عدم اعتماد کی فضا ہے. دوسری اہم بات یہ کہ انہوں نے کیا کیا کہ پہلے سے موجود ٹیکس گزار جو ریٹرنیں فائل کرتے ہیں ان کو اٹھا کر بھی تاجر دوست اسکیم کے اندر ڈال دیا. ان کا کیا قصور کہ ان کو اس اسکیم میں ڈال دیا جائے؟ پھر دوسری بات یہ کہ ٹیکس کیسے لگایا گیا. انہوں نے کہا کہ انکم ٹیکس کے نام پہ آپ ایڈوانس ٹیکس دیں گے، وہ ہر مہینے دیں گے، اور وہ جہاں کاروبار کر رہے ہیں اس کی جائیداد کی قیمت کو انڈیکیٹر بنا کر انہوں نے مثلا ایک بازار ہے جو ایک لمبا کوئی 1 کلومیٹر کا بازار یا ایک پورا علاقہ، اس کے اوپر 60,000 روپیہ فی دکان فی مہینہ لگا دیا. اچھا اب اس کے اندر ایک چھوٹا کاروبار ہے، ایک بڑا کاروبار ہے، ایک زیادہ کما رہا ہے، ایک کم کما رہا ہے، بغیر اس کی تخصیص کیے 60,000 روپے مہینہ اس کے اوپر لگا دیا، اور اس کو کہا ہر مہینے کی 15 تاریخ کو دو گے، نہیں دو گے تو اتنا جرمانہ ہوگا، دکان سیل ہوگی، گرفتاری ہوگی. اس طریقے کا قانون بنایا گیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انکم ٹیکس تو آمدن پہ لیا جاتا ہے، آمدن اخراجات کو نکالنے کے بعد سال کے بعد اس کی جمع تفریق ہوتی ہے اور اس کا گوشوارہ فائل ہوتا ہے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس لینا چاہتے ہیں، آپ آسان اور سادہ نظام کی طرف آئیں. اس کے اندر ہم نے ان کو سیلف اسیسمنٹ اسکیم تجویز کی کہ عبداللہ یوسف چیئرمین ایف بی آر کے دور میں وہ اسکیم ہماری مشاورت سے لائی گئی، ہدف سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوا، اس پہ نہیں آتے تو ہم نے ان کو ٹرن اوور ٹیکس کی اسکیم دی کہ ٹرن اوور کے حساب سے طے کر لیجئے. ہم نے ان کو ایک تیسری تجویز دی کہ مختلف کاروباروں کی شرح منافع کا اوسطاً تعین کرتے ہوئے اس کے حساب سے ایک ٹیکس کا میکنزم بنا لیجئے. پھر ہم نے ان کو فکس ٹیکس کی ایک تجویز دی کہ مختلف کاروباروں کے حساب سے ان کے حجم کے اعتبار سے ایک فکس ٹیکس کا نظام لے آیا جائے. لیکن یہ کسی آسان نظام کی طرف نہیں آنا چاہتے، یہ ایک ایسے نظام کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر کرپشن کا راستہ، رشوت کا راستہ، تاجروں کو تنگ کرنے کا راستہ کھلے.